بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد حسین عرض کر رہا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ دیکھیں، کل جو ہماری ڈسکشن میں گفتگو میں چیزیں آئیں وہ جو ہے ایک اسکوزٹنس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ ڈسکشن جو ہے اس کی سینسٹیوٹی کو اور اس کی افیکٹونیس کو سمجھنے کے حوالے سے جو میں نے بات چیت کی ہے کل، جس میں ہم نے ایک جو ہے سملیز یا پرسونیفیکیشن کے حوالے سے جس اسپیکٹ کو سیلز مارکیٹنگ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کی ایک ڈائنامک اپروچ کو ڈسکس کی ہے، وہ اس سے ریلیونٹ تھی۔ اب دیکھیں، جو ہم نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ ایک ایسا معرفت کا ڈرنک ہے جسے آپ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو محسوسات کے حوالے سے ایک بات تھی کہ جس کو آپ فیلنگ اپنی پرسیپشن میں ایک جگہ دیتے ہیں، یا اس کی جو ہے ایک آدمی کو نہیں پتہ ہے کہ وہ ایک شخص کو نہیں علم ہے، ایک عام شخص ہے، ایک عام آدمی ہے، ایک اپنی پروفیشن سیلز کی دنیا کا آدمی ہے، مارکیٹنگ کا بندہ ہے۔ اب ان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے کل ایک اور ذکر کیا ہے آپ سے کہ ایک کمپنی نے ایک انجینئر کو ساؤتھ افریقہ کے اندر کسی کمپنی نے کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ ذرا دیکھ کے آئیں کہ فلاں ہم پلانٹ لگانا چاہتے ہیں جوتے بنانے والا، تو وہ پلانٹ جو ہے وہاں پہ جو ہے افیکٹو ہے اس کی مارکیٹ۔ تو وہ چلے گئے، انہوں نے 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد وہ واپس آ گئے وہاں سے، جتنے دیر میں بھی، یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ وہ جلدی واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ سر کوئی ضرورت نہیں ہے پلانٹ لگانے کی، لوگ تو جوتے پہنتے نہیں ہیں افریقہ میں، تو اس لیے پلانٹ کی ضرورت نہیں ہے لگانے کی۔ لیکن جب سیلز کے بندے کو بھیجا گیا، یہ دیکھیں، یہ ایک لوور میڈیم اور کوئی اپ اسکیل لیول کی بات نہیں بھی میں کر رہا، میں آپ کو انالیٹیکل اسپیکٹ یا یہ چیز جو میں معرفت کے حوالے سے میں نے جو ذکر کی ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کے اس کینوس کے اوپر، جیسے ایک پرزمیٹک اسٹڈی ہوتی ہے، ایک کرومیٹوگرافی ہوتی ہے، جیسے میں اس حوالے سے ان چیزوں کو تھوڑا سا آشکار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن وہ جیسے میں نے اپنے اندر اس بات کو فیل کیا ہوا ہے، وہ شاید اس کی انٹینسٹی کچھ اس قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن اس چیز کی جو افیکٹو طریقے سے اس کو سمجھنا ہے وہ میں شاید کسی اور طریقے سے سمجھا پا رہا ہوں، لیکن بہرحال سمجھ آ رہی ہے، سمجھنے والوں کو آ بھی رہی ہے۔ دیکھیں، تو وہ چلے گئے جناب، واپس بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا سر نہیں، اب سیلز کا بندہ ادھر بھیجا گیا کہ آپ جائیں۔ انہوں نے وہاں جا کے بڑا انالیسس کیا، اسٹڈی کی، اور پھر انہوں نے کہا جی میں نے تو 2-3 دن ابھی اور رہنا، شاید مجھے 1 ہفتہ لگے۔ اس نے کمپلیٹ ڈیموگرافکس، اور ڈیموگرافک جو ہے وہ کنزیومر کسٹمر کے حوالے سے کہ جی ایک جوتا جو ہے، ایک سمپل جوتا جو ہے وہ پہننے سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ وہ ایک آدمی جوتا پہنتا ہے۔ افریقہ کے بندہ، اس نے کہا کہ افریقہ کے بندے کو جوتے پہننے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی مارکیٹ ہے، اگر اس کو ڈسکور کیا جائے، اس میں نیڈ، وانٹ، نیسیسٹی، ڈیزائر، ان چیزوں کے اوپر جب ہم کام کریں گے، ایک ڈیزائر ہوتی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں لیدر کے شوز پہننے کا ہی میری کانشینس جو ہے، اندر کا جو ہے وہ فیلنگ جو ہے، میں لیدر کا جوتا پہنوں تو میری فیلنگ بڑی زبردست ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک ایکسکوزٹ اپروچ ہے۔ اب ایک ایسا بندہ ہے جو لیدر کا جوتا اسے نہیں پہنا ہوا، لیکن وہ اس کو لیدر سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں نے کیونکہ پہنا، اس کی فیلنگ کچھ اور طرح کی، لیکن اسے پتہ نہیں کہ یہ لیدر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس انڈرسٹینڈنگ کے اندر، یا اس کو اس طریقے سے یعنی اپنے مائنڈ میں اس طرح کی پریویلنس لینا یا اس طرح کی پریڈومیننس دینا برین کے اندر چیزوں کو، تو میں شاید اس کانسیپٹ کو سمجھا پایا ہوں۔ تو ہماری یہ جو ہم نے ایک بات کی ہے کہ جیسے دیکھیں، یہ ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے جو ہم نے معرفت کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایک چیز کی امپورٹنس جو ہے، ایک ہم نے کل ایک بات کی کہ میں خانہ، وہ ایک شعر، مجھے یہ بڑا پرانا شعر ہے، میں نے کچھ اپنے شعر ایسے یاد کیے ہیں جو بچپن سے مجھے 10th کلاس سے لے کے اب تک ہے یاد، تو وہ ایک کلاسیفیکیشن کے حوالے سے مجھے ویسے وہ کیا شعر ہے، لیکن یہ بھی ایک معرفت کا ہی شعر ہے۔ رنگت تیری زلفوں کی گھٹاؤں نے اڑائی، خوشبو تیرے آنچل سے ہواؤں نے اڑائی،
میں خانے کا دل ٹوٹ نہ جائے تو کہوں یہ ہے چیز غضب کی جو نگاہوں نے پلائی. تو یہاں پہ ایک ڈائنامک سچویشن ہے اس حوالے سے کہ آپ پرسیپشن میں کس چیز کو لے رہے ہیں. جیسے میں نے وہ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کے کوئی عارفانہ کلام کا ایک ذکر کیا جو کوک اسٹوڈیو کے اندر وہ گا رہے ہیں کہ نی اونٹھاں والے ٹر جانے نی تو لبدی پھریں گی ہانی نی سسی جاگ دی. میں اس کے اوپر میں بات کو سمیٹ کے کر رہا ہوں، لیکن جب میں بات پہ نکلتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ وہ بات جو ہے وہ نکلتی بہت دور تک جاتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سسیے جاگ دے رہے ہیں، تو یہ جو ہم ابھی میں ایک طرف انر کی اس بات کو پہ ڈائنامک پہ بات کرتا ہوں، پھر وہ جو انر کے اندر اور دوسرے پراسپیکٹس ہیں، یہ جو پروفیشنل فیلڈ سے متعلق چیزوں کو میں انٹر لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ مشکل چیز ہے ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، یہ بہت ایزی ہے. لیکن اس پروفیشن کی جب میں بات کرتا ہوں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی، تو یہ لوگ عام لوگوں سے مختلف اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان تمام فیزز سے گزر رہے ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹیز، ہارڈ شپس اور جناب obstacles. ایک obstacle ایسا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن کریٹ کر دیا گیا ہے. ایک obstacle ایسا ہے، چلیں اس پہ بھی بات کرتا میں، اب وقت کی مناسبت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور اگر میری یہ کنیکٹیوٹی وقت کی مناسبت کی وجہ سے تھوڑی سی یعنی میں اس ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو میں کنفائن کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ اس کو میں اگلے ولاگ کے اندر کوشش بھی کرتا ہوں کہ وہ اسپیکٹ کو کسی طریقے سے سامنے میں آپ کے زیر نظر رکھوں. تو یہ بات تھی اس پہ کہ یعنی آپ ان چیزوں کو کس طرح کنیکٹیو کرتے ہیں. ہاں obstacle، یس obstacle. وہ کیا ایک شعر ہے کہ مشکلیں اتنی مشکلیں بڑی کہ مشکلیں آسان ہو گئیں، یعنی اس طرح کے میں مفہوم کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو کچھ obstacles ایسی ہوتی ہیں جو کریٹ کی جاتی ہیں، وہ obstacles ہوتی ہیں جن کو کریٹ کیا جاتا ہے، اس پہ بڑے بڑے مائنڈ انوالو ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتی. یہ اسی طرح ہی انٹر لنکڈ سچویشن ہے. تو اس کی پرسیپٹیبلٹی جب تک آپ کے اندر وہ پرسیپٹیبلٹی جو اپنے اسپیشل گرافکس کے اندر موجود نہیں ہوگی، جیسے ایک پرزم کے اندر کسی میٹرک میں یا ایف ایس سی میں جب وہ ایک سورج کی شعاع کو گزارا جاتا ہے تو پرزم کے اندر رکھ کے وہ منشور جسے وہ کہتے تھے گلاس جو ہے اس کے اندر سے وہ بیم نکالتے تھے تو آگے 7 کلر آپ وہ اسٹڈی کرتے تھے. آپ پرزمیٹک، میں اس کو اپنی سیلز کی زبان میں پرزمیٹک اسٹڈی کہتا ہوں. تو انشاءاللہ گاہے بگاہے بات چیت رہے گی. ابھی آپ کو میں نے مولانا روم جو تھے، جو شاہ شمس تبریز سرکار کے شاگرد بنے، اس سے پہلے تو وہ کہتے تھے کہ میں مولوی روم تھا، میں مولائے روم کیسے بنا. ایسا مولائے روم کہ جس کی جرمنی، ہالینڈ، انگلینڈ اور دنیا کی بہت بڑے ملکوں کے اندر اس کے ان کے جو مسودات ہیں، جو فلسفی کے اوپر انہوں نے چیزیں لکھی ہیں، عقائد کے اوپر، ان کو فارسی سے انگلش میں، ڈچ لینگویج میں، جرمن لینگویج میں اور مختلف لینگویجز کے اندر ان کی ان فلسفی کو انہوں نے اس کا جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا. تو انشاءاللہ بڑی نوازش ہے. تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ تفصیلی آپ سے پھر بات ہوگی. بڑی نوازش ہے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.